أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. برادران ایمانی، عزیزان محترم، یہ جو جشن سیرت ہے، یہ جو ایک عالم اسلام کے لیے پرمسرت موقع ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے جو اس وقت پورا عالم اسلام خوشیوں میں ڈوبا ہوا ہے، سب سے پہلے میں اس موقع کی مبارکباد لینے کے جو حقیقی وارث ہیں، یعنی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اس پر مسرت موقع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ تمام عالم اسلام کی خدمت میں اس موقع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس اپنے مختصر وقت کے لیے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک دنیا اس بات پر تحقیق کر رہی ہے کہ آخر وہ کون سی حکمت عملی تھی کہ جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس درجہ کامیاب کیا کہ مکمل 23 سالہ تبلیغی زندگی نے ایک ایسا انقلاب انسانی معاشرے میں برپا کر دیا کہ قیامت تک کے لیے یہ 23 سالہ نبوی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ اور اسوہ کی حیثیت اختیار کر گئی۔ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت عملی کیا ہے؟ جبکہ ہم تاریخ انبیاء میں پڑھتے ہیں، دیگر انبیاء میں کی تاریخوں میں پڑھتے ہیں کہ بعض انبیاء کی جو تبلیغی زندگی ہے وہ 900 سال کی زندگی ہے، تبلیغی زندگی، اور اس کے بعد بھی معدود چند کے علاوہ آپ کے پیروکار نظر نہیں آتے، آپ کے دین کو اختیار کرنے والے نظر نہیں آتے۔ جناب یونس نے 30 سال تک تبلیغ کی اور 2 سے زیادہ آپ کے پیروکار نہیں ہوئے۔ جناب نوح نے 900 سال تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کا کیا حال ہوا، کتنے آپ کے فالوور ہوئے، یہ تاریخ اچھی طریقے سے جانتی ہے۔ مگر آخر ایسا کیا راز تھا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی حکمت کا کہ 23 سال کی مختصر سی تبلیغی زندگی نے ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ 1400 سال سے آج تک جتنے پیغمبر کے فالوور ہیں، جتنے پیغمبر گرامی کے عاشق ہیں، جتنے پیغمبر اکرم کے نام پر نام رکھے گئے ہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ تاریخ اسلام یا تاریخ عالم و ادب میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ بہرحال تاریخ عالم و ادب میں ایک ایسی بے نظیر شخصیت کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ کوئی بھی بشر ان کے ہم پلہ آ کر نہیں ٹھہرتا ہے، ان کے برابر نہیں آ پاتا ہے۔ عالم اجسام میں یقیناً وہ آخری نبی تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عالم ارواح کے وہ پہلے نبی ہیں۔ اور میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ عام بشریت کے لیے وہ آخری نبی تھے، لیکن جو عالم ارواح ہے، جسے عالم انبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کائنات کی ظاہری خلقت سے پہلے تمام نبیوں کو اگر توحید کا درس کسی نے پڑھایا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی صرف یہ کلمہ پڑھنے والے موجودہ دور کے لوگ ہی آپ کے امتی نہیں ہیں، بلکہ جو نبوت کا پورا سلسلہ ہے، جناب آدم سے لے کر اور حضرت محمد مصطفیٰ سے پہلے تک کا جو نبوت کا سلسلہ ہے، وہ کا پورا سلسلہ در حقیقت آپ کے امتیوں کی فہرست میں ہے۔ ملائکہ کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کو توحید کا درس دینے والی ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ بہرحال میں نے قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں خداوند عالم نے ایک اسوہ کی حیثیت سے، ایک آئیڈیالوجی کی حیثیت سے، ایک نمونہ کی حیثیت سے پیغمبر اسلام کو انٹروڈیوس کیا ہے عام انسانی زندگی میں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم بہترین نمونہ عمل کے طور پر کسی کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو یقین جانو پیغمبر اکرم کی شخصیت جو ہے وہ بہترین نمونہ عمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ظاہر ہے میرے پاس وقت چونکہ بہت محدود ہے، اس 15-20 منٹ کے وقت میں ہی مجھے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ اس آیت کے زیر و عنوان اگر کچھ گفتگو کی جا سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آخر وہ کون سی حکمت عملی تھی کہ جس کی بنیاد پر پیغمبر کی تبلیغی زندگی اس قدر کامیاب رہی کہ آج تک اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور ایک روایت کا ذکر کیا گیا ہے، بظاہر تحف العقول ایک کتاب ہے، تقریباً 1000 سال پرانی کتاب ہے۔ اس میں ایک روایت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم نے خود فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے مجھے 9 چیزوں کی تعلیم دی اور میں نے اسے اختیار کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ 9 چیزیں جو ہیں کہ جس کو پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں اختیار کیا، اور نہ صرف یہ کہ اختیار کیا بلکہ اس کو اختیار کرنا پیغمبر اکرم کی اس تبلیغی زندگی کی کامیابی کی ضمانت بن گیا۔ میں اس کو بہت ہی اس کا ایک نچوڑ اس روایت کا آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس گفتگو کو تمام کروں کہ ان 9 چیزوں کو 3 حصوں میں نے اپنے طور پر تقسیم کیا ہے کہ 3 چیزیں ایسی تھیں کہ جس کو پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں پیغمبر اکرم جن چیزوں کو کام میں لے کر آئے اور وہ ان چیزوں کو کام میں لانا بہت کام آیا پیغمبر اکرم کی زندگی میں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ جس کی طرف خود پیغمبر اکرم نے اشارہ کیا ہے، الاخلاص فی السر والعلانیہ، کہ جو کچھ بھی انجام دینا تھا، جو کچھ بھی کام کرنا تھا، ان کے پیچھے کامیابی کا راز صرف اور صرف اخلاص تھا، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو، پوشیدہ طور پر ہو۔ یعنی جو کچھ پیغمبر اکرم کرتے تھے وہ کسی امتی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے۔ قرآن مجید نے ان کے اخلاص کے ایک نمونے کو بھی کوٹ کیا ہے کہ خود پیغمبر اکرم سے یہ کہا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ نسک بھی عبادت کو کہتے ہیں، اسی سے مناسک حج بھی آیا ہے۔
میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری حیات، میری موت، سب کے پیچھے ایک اخلاص ہے، ایک نیت ہے، ایک ارادہ ہے، سب کی سب خدا کے لیے ہے، سب کی سب خدا کے لیے ہے، خالصتاً للہ ہے۔ دیکھیے خلوص میں ایک حسن یہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی کام انسان خدا کے لیے انجام دیتا ہے تو دنیا اس کام کے عوض میں اسے کیا کہہ رہی ہے، اس کا اثر انسان کی زندگی پر ہرگز نہیں پڑتا ہے۔ کوئی بھی کام آپ اگر خلوص سے کریں گے، خلوص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ کوئی کام خدا کے لیے کریں گے، قربتاً اللہ کوئی کام کریں گے، تو اس کام پر لوگوں کا ری ایکشن کیا ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، لوگ آپ کو گالیاں تو نہیں دے رہے، کیا آپ کے اوپر ری ایکشن اور آپ کے اوپر کوڑا ڈال رہے ہیں، آپ کے لیے کانٹے بچھا رہے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ کے اوپر بندشیں لگا رہے ہیں، یعنی پوری پیغمبر کی زندگی کو آپ دیکھ جائیے، ان سب چیزوں کا، ان تمام بندشوں کا، ان تمام لوگوں کی بد اخلاقیوں کا پیغمبر کے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر یہ سب کچھ خدا کے لیے کر رہے تھے، للہیت پیغمبر اکرم کے کام میں تھی۔ یہی پیغمبر اکرم کی کامیابی کا ایک راز تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس اخلاص کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ بعض روایات میں یہ آیا کہ اخلاص جو ہے وہ بہترین راز ہے، سر کہا گیا ہے، کامیابی کا راز ہے کہ جب بھی کوئی کام انسان خدا کے لیے انجام دیتا ہے، اور اس میں آپ نے اسی روایت میں فرمایا بھی فی السر والعلانیہ، ظاہری طور پر کوئی کام کر رہے ہیں آپ، علی الاعلان کوئی کام کر رہے ہیں، تو اس میں بھی بظاہر وہ کام انجام دیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے، لیکن لوگوں کے لیے نہیں ہے، خدا کے لیے ہے۔ پوشیدہ طور پر ہے، جب آپ کو کوئی نہیں دیکھنے والا ہے تو اس میں بھی صرف اور صرف خدا کے لیے کام انجام دیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز میں نے کہا تین حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اخلاص، دوسری چیز القصد فی الغنا والفقر، فقیری کی حالت میں یا امیری کی حالت میں اعتدال پیغمبر اکرم کی زندگی کا خاصہ رہا ہے۔ بغیر اعتدال کے پیغمبر اکرم ایک قدم بھی آپ نے آگے نہیں بڑھایا ہے۔ میانہ روی یہ بہت اہم ہے انسان کی زندگی میں، میانہ روی۔ میرے والد مرحوم مولانا وفا ملک پوری کا کافی مشہور شعر ہے کہ کہتے ہیں تیز خوشبو بھی اڑا دیتی ہے انسان کے ہوش، خیر بھی حد سے جو بڑھ جائے تو شر ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی چیز کا حد سے آگے بڑھ جانا اسے خراب کر دیتا ہے، کسی بھی معاملے میں حد سے پیچھے رہ جانا، دوڑ کے چلنے سے گرنے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ یہ اسی غزل کا شعر ہے کہ یا تو پیچھے آپ رہ جائیں گے تب بھی مشن ناکام ہو جائے گا، یا آپ آگے بڑھ جائیں گے تب بھی مشن ناکام ہو جائے گا۔ یہ اعتدال پیغمبر اکرم کی زندگی کا ان کی کامیابی کی ضمانت بنا۔ ہر کام میں اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ میں صرف اس وقت فہرست سنا رہا ہوں اور اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اس وقت ہمارا معاشرہ شکار ہے ان چیزوں کا۔ معصومین نے ارشاد فرمایا کہ غلو کرنے والوں نے ہماری کمر توڑ دی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ معصومین کے سلسلے سے دو گروہ سامنے آیا، ایک وہ کہ جس نے باقاعدہ طور پر انہیں خدا بنا دیا، ان لوگوں نے کمر توڑ دی، ایک وہ جو انہوں نے ان کا حق بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے، جو مقصر قرار پائے۔ غلو کرنے والے ہوں یا مقصر کرنے والے ہوں، تقصیر کرنے والے ہوں، یعنی مقصرین ہوں، ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک حد سے آگے بڑھ گیا ہے، ایک حد سے پیچھے رہ گیا ہے۔ میانہ روی انسان کی زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے اور علامت ہے۔ پیغمبر اکرم کا دوسرا جو راز تھا کامیابی کا وہ یہ تھا کہ آپ نے میانہ روی کے ساتھ زندگی گزاری اور تبلیغی امور کو انجام دیا، اور تمام حالات میں یہ سب سے اہم ہے۔ تیسری چیز العدل فی الرضا والغضب،
تمام کاموں میں، چاہے پیغمبر اکرم خوش رہیں یا غضبناک رہیں، عدالت سے کبھی آپ نے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا ہے، عدالت کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے خوش ہو گئے تو ان کو زیادہ دے دیا، ان پہ غضبناک ہیں تو انہیں کم دیا، نہیں۔ عدالت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جس کی جو جگہ ہے اس کو اس جگہ پر رکھا۔ عدالت اور انصاف جو ہے تقریباً، حالانکہ ایک معنی میں نہیں ہے لیکن تقریباً قریب ہے معنی کے اعتبار سے، تمام معاملات میں، خاص طور پر جسے کہا جاتا ہے کہ عدالت سے پیش آنا، عدالت کو اپنی زندگی کا محور قرار دے دینا۔ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ ہم عدالت کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہم اگر ظلم کر رہے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کو ناکام بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو طریقہ کار اپنایا کہ عدالت، زندگی میں عدالت ہونی چاہیے۔ تین چیزیں میں نے کہا تھا، تین چیزوں کا کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس طریقے سے پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی کو، تبلیغی زندگی کو کامیاب بنایا۔ سب سے پہلی چیز اخلاص پیغمبر اکرم کی زندگی میں رہا، دوسری چیز اعتدال پیغمبر اکرم کی زندگی میں رہی، تیسری چیز عدالت پیغمبر اکرم کی زندگی میں ان کی زندگی کا خاصہ رہی۔ اس کے بعد تین چیزیں اور ہیں، یعنی آپ اس کو الف بے جیم کر کے اگر کریں تو الف میں یہ تین چیزیں، بے میں یہ تین چیزیں، ان اعفو امن ظلمنی۔ یہ پیغمبر اکرم نے اپنی اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ آپ نے ان لوگوں کے اوپر، ان لوگوں کو معاف کیا کہ جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا، ہمیشہ۔ اور دیکھیے قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور مجھے یاد آتا ہے کہ دو جگہ پر خذ العفو، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ اعراف کی ظاہراً آیت ہے، پیغمبر اکرم کو باقاعدہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ معافی کو اپنا طرۂ امتیاز بنائیں، اپنا طریقہ کار بنائیں۔ ظاہر فتح مکہ کے وقت جو ہے وہ آپ دیکھ رہے تھے کہ دشمنوں کی کیا حالت تھی، دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ اب قتل عام ہوگا، قتل عام ہوگا، لیکن اسی کو پیغمبر اکرم نے جو ہے وہ مرحمت کا دن قرار دے دیا کہ نہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج خدا کی رحمت کا دن ہے، آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں جن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم بھی کیا ہے ان کو بھی معاف کرنے کا چلن اپنی زندگی میں رکھا، اور یہ ان کی کامیابی کا ایک بڑا راز ہے کہ جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا آپ نے ان کو بھی معاف کیا۔ دیکھیے وقت چونکہ بہت کم ہے لہٰذا میں صرف فہرست ہی آپ کی خدمت میں گزارش کر سکتا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔ پیغمبر اکرم کی کہ معاف کرنے کے بہت سارے نمونے تاریخ نے دیے ہیں جنگوں کے معاملات میں۔ مثلا ایک شخص تھا، آپ دیکھیے اس میں توکل بھی اور معاف کرنا بھی ہے۔ کسی جنگ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد آپ سو رہے تھے، پیڑ کے کنارے سو رہے تھے، جنگ کا وقفہ تھا، رکی ہوئی تھی جنگ، اور وہ چھپ کر آیا اور اس نے آپ کی گردن پر تلوار رکھ دی اور کہا کہ من یمنعک منی، اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس وقت پیغمبر اکرم نے کہا اللہ، یہ توکل تھا پیغمبر اکرم کا کہ خدا بچائے گا۔ تو اس نے کہا مَلّہ، یہ اللہ کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے کافر تھا، مشرک تھا، تو بس یہ کہا ہی تھا اس نے کہ اس کا پیر جو ہے وہ اس کے نیچے سے ایک پتھر کھسک گیا اور وہ وہیں گر گیا، اور پیغمبر اکرم کھڑے ہوئے اور اسی کی تلوار لے کے اس کی گردن پہ رکھ دی اور کہا کہ میں یمنعک، اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا لا احد، اب مجھے تو کوئی نہیں بچا سکتا، آپ کا کرم بچا سکتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، اسے بھیج دیا، فوراً معاف کر دیا، فوراً معاف کر دیا۔ جو شخص تھوڑی دیر پہلے آپ کی گردن پر تلوار لے کر کھڑا ہوا تھا مارنے کے لیے، اس نے کہا کہ آپ کا کرم معاف کر سکتا ہے، آپ کا کرم بچا سکتا ہے، تو فوراً اسے معاف کر دیا آپ نے، اور وہ اٹھا، اور اس کے بعد پھر اس نے جنگ بھی نہیں کی۔ یہ اس کا ایک پیغمبر اکرم کی جیت یہاں پر ہوئی کہ اس نے پھر جنگ نہیں کی، اس نے جنگ میں شرکت نہیں کی۔ بہرحال یہ بہت سارے نمونے ہیں اس طرح کے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ ان اعفو عمن ظلمنی، میں نے اسے ہمیشہ معاف کیا
کہ جس نے میرے اوپر ظلم کیا، ان اصل من قطعنی، جس نے بھی میرے ساتھ قطع تعلق کیا، میں نے اس کے ساتھ اس تعلق کو جوڑا ہے، وصل کیا ہے تعلق کو۔ یہ پیغمبر اکرم کے اخلاقیات کا بہت اہم پہلو ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ذرا سا بھی اگر جسے کہا جاتا ہے کہ عام طور سے کسی کی رنجش ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو ہم لوگ فوراً لڑنے لگتے ہیں، جھگڑنے لگتے ہیں، لیکن پیغمبر اکرم کا امتیاز یہ رہا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ذرہ برابر بھی جسے کہا جاتا ہے کہ آپ سے قطع تعلق کیا ہے تو آپ نے فوراً ان تعلقات کو جوڑا ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں پیغمبر اکرم کی زندگی میں ملتی ہیں۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اب اس فہرست کو آپ صرف سن لیں، اور اس دوسرے حصے کی آخری چیز یہ ہے کہ میں نے اس کو عطا کیا جس نے مجھے محروم کیا ہے، ان اعطا من حرمنی، جس نے بھی مجھے محروم کیا ہے میں نے اسے عطا کیا ہے۔ تو دوسرے میں 3 چیزیں یہ تھیں کہ جس نے پیغمبر کے اوپر ظلم کیا اس کو پیغمبر نے معاف کیا، جس نے پیغمبر کو محروم کیا اس کو پیغمبر نے عطا کیا، جس نے پیغمبر کے ساتھ قطع تعلق کیا پیغمبر نے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخری جو 3 چیزیں ہیں ان میں یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یکون کلامی ذکرا والنظر عبرا والصمت فکرا، کہ میرے کلام میں ہمیشہ ذکر رہا ہے اور میری نظر میں ہمیشہ عبرت رہی ہے، جن چیزوں کو بھی دیکھا ہے ان میں عبرت رہی ہے، اور میری خاموشی میں ہمیشہ غور و فکر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اگر ہم پیغمبر کی زندگی سے اختیار کریں تو خداوند عالم ہمیں بھی اپنے مشن میں کامیاب و کامران کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔